آج کی کہانی کا ٹاپک ہے چلاک لومڑی اور بہرا گدھا۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کئی برسوں پرانی بات ہے، افریقہ کے گھنے جنگلات میں سے ایک نہایت ہی قدیم جنگل میں بہت سے جنگلی جانور رہتے تھے۔ سب ہی ایک دوسرے سے مانوس تھے اور پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہاں سے ایک لومڑی کا گزر ہوا۔ اسے وہ جنگل بہت بھایا، اس نے وہیں رہنے کی ٹھانی۔ وہ لومڑی بہت ہی باتونی اور چالاک تھی، جبکہ جنگل کے تقریباً سبھی جانور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ گو کہ تمام جانور ہی خوش مزاج تھے اور ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شامل ہوتے، مگر زیادہ بات چیت کرنا اس جنگل میں جیسے معیوب سمجھا جاتا۔ لومڑی کو ابتدا میں تو سب ہی جانوروں نے دل سے خوش آمدید کہا، کیونکہ ایک تو وہ اس جنگل کی واحد لومڑی تھی، دوسرا شوخ مزاج تھی۔ اس کے آنے سے تو جنگل میں جیسے بہار آ گئی ہو، ہر وقت خوب رونق لگی رہتی تھی۔ مگر جوں جوں وقت گزرا، جنگل کے جانور باتونی لومڑی کی باتوں سے اکتانے لگے۔ آہستہ آہستہ تمام جانوروں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس دوری کی وجہ سے صرف اس کا باتونی ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کی چغل خوری اور غیبت کی بری عادات بھی تھیں۔ جنگل کے سبھی جانور کیونکہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے کسی نے اس کی باتوں پر خاطر خواہ دھیان نہ دیا، بلکہ اس سے دور دور رہنے لگے۔ دل دل میں تو وہ سب ہی چاہتے تھے کہ لومڑی یہ جنگل چھوڑ جائے، مگر کسی میں یہ بات کہنے کی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ وہ ہر جانور کے سامنے اس کی بہت تعریف کرتی اور اسے ہی اپنا بہترین دوست کہتی۔ موسم گرما کی ایک سہانی شام تھی، جب جانوروں نے لومڑی کو جنگل میں نہ پایا۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور شیر کی سرپرستی میں فوراً ہی اپنی بیٹھک لگائی۔ سب نے باتونی لومڑی کو جنگل سے بھگانے کے مختلف طریقے اور تجاویز پیش کیں۔ آخر کار میاں الو کی ذہانت کی وجہ سے سب نے اس کی تجویز کو درست اور کارآمد جانتے ہوئے اوکے کر دیا۔ گدھے کو اس ڈرامے کا مرکزی کردار ادا کرنا تھا۔ اگلے دن سے ہی اس ڈرامے کی پہلی قسط کا آغاز ہوا۔ جہاں بھی گدھے کو لومڑی نظر آتی، وہ اس کے پاس پہنچ جاتا اور بہت صبر اور حوصلے سے کئی گھنٹے اس کے ساتھ اس کی فضول، بے مقصد، غیبت اور چگلی سے بھری باتیں سنتا۔ 2-4 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ باتونی لومڑی خوشی سے پھولے نہ سماتی، کیونکہ اس سے ایک بہت اچھا سامع جو مل گیا، جو بغیر کچھ کہے اس کی باتیں گھنٹوں سنتا۔ اس کے برعکس جنگل کا کوئی جانور اس کے پاس زیادہ وقت نہ گزارتا تھا۔ چند دن ایسا ہی چلتا رہا۔ آخر کار وہ خاص دن آ گیا جب سب جانوروں نے چھپ کر اپنی اپنی جگہ سنبھال لی، کیونکہ ڈرامے کا اختتام جو ہونے والا تھا۔ باتونی لومڑی اور گدھا جنگل کی نہر کے کنارے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ حسب معمول لومڑی جب گھنٹہ بھر بول چکی تو گدھا اٹھ کر چل دیا اور گھاس چرنے لگا۔ اتنے میں یکدم سب جانور اپنی جگہ سے نمودار ہوئے اور لومڑی کو گھیر لیا اور اس سے خوش گپیاں کرنے لگے۔ باتونی لومڑی بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب جانور کیسے اکٹھے اس کے پاس آ گئے، جو کبھی دور دور سے سلام یا حال احوال دریافت کرنے پر ہی اکتفا کرتے۔ خیر، اس نے فخریہ انداز میں کہا کہ تم سب سے اچھا تو گدھا ہے، جو میرے ساتھ وقت بھی گزارتا ہے اور گھنٹوں میری باتیں بھی سنتا ہے۔ لومڑی کا یہ کہنا تھا کہ جانوروں میں سرگوشیاں ہونے لگیں اور دبی دبی ہنسی کی آوازیں آنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ لومڑی وجہ جاننے کے لیے کچھ بولتی، ہرن سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا، تم بھی کتنی بھولی بھی لومڑی، گدھا بیچارہ تو ہے ہی بہرا، جبھی تو وہ تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار لیتا ہے،
ورنہ کوئی کانوں سے سننے والا تو بس اتنا کہنا تھا کہ تمام جنگل جانوروں کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ لومڑی یہ بات سن کر اتنی کھسیانی ہوئی کہ وہاں سے بھاگ نکلی، اور اس دن کے بعد پھر دوبارہ کسی جانور نے اسے اس جنگل میں نہ دیکھا۔ لومڑی کے رفو چکر ہوتے ہی تمام جانوروں نے میاں الو اور گدھے کے لیے زوردار تالیاں بجا کر انہیں داد دی، کیونکہ لومڑی سے جان چھڑوانے میں گدھے نے بہت ہی صبر سے کام لیا تھا، جو ہر جانور کے بس کی بات نہ تھی۔ جی تو ویورز، کیا سبق حاصل کیا آپ نے اس کہانی سے؟ جی ہاں، جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں یا غیبت چغلی کرتے ہیں، ان سے کوئی دوستی نہیں کرتا، بلکہ سب اس شخص سے دور بھاگتے ہیں۔ بچوں، کسی کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خوش رہو، آپ سب، بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ انشاءاللہ جلد ملوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ویورز، کہانی اچھی لگے تو کہانی کو لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کہانی سنو آفیشیل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔